جو بھی گالی دے گا جو بھی ہو، آئندہ بھی کوئی دے گا تو گالی میں قطعاً برداشت نہیں کروں گا. اور گالی دینے والے وہ کہتے ہیں نا آپ کی آزادی اس وہاں تک ختم ہوتی ہے جہاں میری ناک شروع ہوتی ہے. یہ زبان جو منہ میں ہے یہ گالیوں کے لیے نہیں ہے کہ خلق خدا کے کو گالیاں دے. آپ پولیس کے سپاہی ہیں تو آپ کی جرت کتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ سپریم کورٹ میں گھس کے سپریم کورٹ کے ایک وکیل کو آپ کہتے ہیں ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں. لہذا جو میں نے کیا ہے یا جو ہوا ہے. اور ایک بات اور، مجھے میرے قبیلے نے مجبور کر دیا ہے کہ میں اپنی سیکیورٹی بڑھاؤں، تو میں نے 18 لوگ جو ہیں اپنے قبیلے سے بلوائے ہیں. آج کے بعد جو ہیں میں انشاءاللہ پورا مستند حیثیت میں پھروں گا، اور جو بھی آئندہ میرے کوئی راستہ روکے گا میں ان سب کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ میں قانون مجھے حق دفاع دیتا ہے. یہ آئے دن پرچے، آئے دن یہ مار داڑ یہ جو لوگ کر رہے ہیں میرے ساتھ، آئندہ کے لیے میں خوب تیاری کر کے جو ہیں اسلام آباد میں جو ہیں اگر کسی نے میری طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا تو انشاءاللہ ایسی آنکھ نکال دوں گا. کل سے کہا جا رہا ہے کہ وہ آئی بی کا بندہ تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پولیس کانسٹیبل تھا، تو ذرا کنفرم کر لیں کہ وہ ایف آئی آر سے پتہ چلا کہ وہ پولیس کا. پہلے اس نے کہا تھا جی میں ایجنسی کا آدمی ہوں، ہائی کورٹ کے ساتھ اس نے کہا تھا میں ایجنسی کا آدمی ہوں. وہ پولیس کا بندہ نکلا جو بھی تھا، لیکن پولیس کے بندے کا لائن میں تمہاری وہ، چونکہ یہ لائن کا بندہ تھا، لائن والے اسی کام کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. تو لہٰذا اگر کوئی شخص میرا تعاقب بھی کرتا ہے یہ بذات خود ایک جرم ہے. آپ کہہ رہے ہیں 18 بندے آپ نے بلوا لیے ہیں، اسلام آباد میں دفعہ 144 لگا رہتا ہے اکثر، تو یہ اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی؟ پھر تو قانوناً آپ ایک جرم کریں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر بھی حق دفاع آپ کو قانون دیکھیں وہ 144 اس طرح نہیں ہے. وہ آپ کیا کوئی سیاسی کام کے لیے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، آپ کی بھیڑ بنتی ہیں. ہر ایک شخص جو ہے اس کو قانون یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنا دفاع کریں. اگر میں اپنے دفاع کے حوالے سے ابھی سینسیٹیو نہ ہو جاؤں اور کل کلا کو جو ہے کوئی اس طریقے سے مجھے گولی مار دے تو بعد میں یا میرا قبیلہ ارمان کرے کہ اس وقت ہم نے کیوں نہیں دیا. کوئی گارنٹی میری لائف کی دے سکتا ہے؟ یہ کمبخت کل مسلح آیا تھا، اس وقت پستول سے یہ فائر کر سکتا تھا. تو لہٰذا اب اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ میں اپنی، چونکہ آج کل اخراجات بہت زیادہ ہیں، وہ کئی عرصے سے مجھے کہہ رہے تھے انہوں نے میرا گھر گرایا، یعنی ظلم پہ ظلم کرتے جا رہے ہیں. افنان اللہ کی 2 چپیڑوں کی انہوں نے ایف آئی آر کر دی، اور وہ اس نے اقدام میں اپنا تھریٹن یعنی انٹیمیڈیشن کا کیس بنایا. تو یہ جو میرے ساتھ کر رہے ہیں، اور میرے لوگ یا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ اس سے بھی زیادہ آگے گزر جائیں. صاحب یہ بتائیں جو 18 لوگ آئیں گے وہ اسلحے سے لیز ہو کے گھومیں گے؟ دیکھیں ہاں، یا خالی ہاتھ ہوں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کبھی چپیڑ مارنا، کبھی ککس کرنا، کیا مارشل آرٹ کیا ہے آپ نے، ٹائیکوانڈو کیا ہے، جم کرتے ہیں، کیا ہے راز کیا ہے؟ کیا پریکٹس کا کہیں اور موقع ملتا نہیں ہے تو آپ کو جو بندہ بھی تھوڑا اونچ نیچ کا نظر آتا ہے آپ پریکٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں بھیڑ لگاؤں اپنے ساتھ. میرا ہزاروں افراد پر مشتمل قبیلہ ہیں اور بڑے غم و غصے میں ہیں. یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں ہم شاید اندازہ کر رہے ہیں کہ یہ اس سے بھی آگے جائیں گے. جہاں تک مسلح ہونے کی بات ہے، میں کافی عرصے سے اپنے علاقے میں، آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت ساری پرتشدد کارروائی کا جو ہے میرا خاندان جو ہے وکٹم رہا ہے. تو میں نے حکومت پاکستان نے مختلف اوقات میں ہمیں لائسنسز جاری کیے ہوئے ہیں. میں نے 2013 میں بلٹ پروف گاڑی لی تھی اور وہ ابھی بھی میرے پاس ہیں، جس کی این او سی مجھے منسٹری آف انٹیریئر نے دی ہیں. ضرورت نہیں پڑتی تھی لیکن اب سمجھ یہ آ رہی ہے کہ اب اپنے تئیں اپنا بندوبست صحیح کر کے رہنا ہے. تو لہٰذا میرے قانونی حقوق ہیں. ایک پستول کوئی بھی چیز انشاءاللہ بلا لائسنس نہیں ہوگی، اور میں جو میرے قانونی حقوق ہیں ان کو میں انشاءاللہ ایکسرسائز کروں گا. بہت شکریہ. میرے پیچھے آ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، تعاقب کرتا ہوا آ رہا ہے، اس کو روکا نہیں جاتا ہے، اس کا کیمرہ مین بیٹھا ہوا ہے، اور آپ مجھے یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ بھائی میں سر جھکا کے چلا جاتا.
اگر ایک دفعہ کوئی آدمی گالیاں یا مار کھا لے تو پھر سب کے آگے آپ نے اپنا یہ جو تھوپڑا ہے وہ آگے رکھنا ہے اور لوگوں نے چپیڑے مارنی ہے. ویڈیو میں بھی اس کو پکڑ کر آپ نے پولیس کو بلا کر اس کے حوالہ کیوں نہیں کیا؟ دستگرہ بار ہونا بھی تو آتا عدالت میں کوئی مناسب چیز نہیں ہے. اس پر کیا کہیں گے؟ اور پھر 4-5 لوگ اس کو مار رہے ہیں، ویڈیو میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور وہ لوگ سارے آپ کے ہی ہیں یا کوئی اور لوگ بھی تھے وہاں پر جو صرف آپ کا نام استعمال کر کے اس کو پیٹ رہے تھے؟ یہ ویڈیو چونکہ آپ نے دیکھی ہوگی اور سب نے دیکھی ہوگی تو یہ 4-5 ذرا مبالغہ ہے. اس میں 2 لوگ جو ہیں میرے ساتھ نظر آ رہے ہیں تو 3، لیکن آپ وہ پولیس والوں کو کیوں مائنس کر رہے ہیں جو اس کی امداد کے لیے آ گئے تھے، وردی میں موجود تھے اور انہوں نے میرے لوگوں پہ ہاتھ ڈالا تھا، تو لہذا ہم 3 تھے وہ 4 تھے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ وہ پولیس اور یہ اس کا اندر آنا، وہاں تک پہنچنا، یہ تو ایک سٹیج ڈرامہ تھا. تو یہ میرا کام تو نہیں ہے کہ میں اس کو پکڑ کے پولیس موجود تھی تو پولیس خود پکڑتی. تیسری بات، عدالتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے ہمارے گھر کی طرح تقدس رکھتی ہیں، اور جہاں ہم صبح شام ساری زندگی ہماری عدالتوں میں گزرتی ہے، تو اگر کوئی آپ کے گھر میں آتا ہے اور سفید پرچات میں ہے اور وہ آپ کا سپریم کورٹ جیسی بلڈنگ کا لحاظ نہ کرتے ہوئے اترتی گالیوں کی بوچھاڑ کرتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے، مسلح ہے، تو کس کی غیرت یہ گوارا کرے گی کہ سر جھکا کے چلا جائے؟ اس سپریم کورٹ میں ساری عمر آنا جانا ہے، تو میں کیوں کر جو ہے سر جھکا کے آگے جا سکتا؟ جو شخص دیکھیں یہ سب پاکستانی سمجھ لیں. کل ایئر وائی اور جیو ٹی وی نے کہا شہری کو جو ہے اس کی دلائی کر دی. اب یہ آپ کی صحافت ہے، یعنی اس کو آپ نے شہری بنا دیا جو میرا تعاقب کر رہا تھا. آپ نے میرا ورژن نہیں لیا، آپ نے مجھے ویلن کے طور پہ پورٹرے کیا. ایک شخص میرے گھر میں یا سپریم کورٹ آف پاکستان میں یا عدالت عظمیٰ